إلى رسول الكريم ما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النازل والمنزول إليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم. اتنے سارے ساتھی بیٹھے ہیں، آواز چند ساتھیوں کی آ رہی ہے، بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جسم امانت دیا ہے. امانت میں خیانت نہیں کرنی. اسی وجہ سے جو خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، آپ گھات کرتا ہے، حکم یہ ہے کہ بڑا عالم اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھائے. اللہ کے حکم پر اپنا حکم جاری کر دیا. اس نے خودکشی کی ہے، امانت میں اس نے خیانت کی ہے. بڑا عالم جنازہ نہ پڑھائے. تو ایک ایک جسم کی ایک ایک چیز امانت ہے عزیزو. آنکھیں امانت ہیں. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. لعنت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر کرنے والے پر بھی، جو نظر کرا رہا ہے، جو اپنی شرمگاہ دکھا رہا ہے، اس کے اوپر لعنت. کیا مانا؟ ملعون ہے وہ آدمی جو کسی کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے. اسی طرح وہ بھی ملعون ہے جو اپنی شرمگاہ دوسرے لوگوں کو دکھاتا ہے. ہم نے اس کو تفریح سمجھا ہوا ہے. پوچھو گی، النظر سہم، نظر ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. پہلی نظر تو معاف ہے، اچانک نظر ہوئی، معاف ہے. دوسری دفعہ جو آدمی نظر کرتا ہے، جان بوجھ کر نظر کرتا ہے، شیشہ گرم کر کے ان کے آنکھوں میں ڈالا ہے. استغفر اللہ ربی. آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ مفہوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو. جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہوگی. جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا تو شرمگاہ بھی محفوظ ہوگی. جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دیتے ہو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کی ضمانت دے دو، ما بین لحیے وما بین رجلے. دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کی ضمانت دے دو، ناجائز استعمال نہیں کرو گے. اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو، ناجائز استعمال نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک صحابیہ، پتا چلا کہ بیٹا شہید ہو گیا، بیٹے کا جنازہ نکلا ہے، اور اپنی پردے کی حفاظت کر رہی ہے، اپنا نقاب، اپنا برقع، اتنی حفاظت کر رہی ہے. کسی نے کہا کہ بیٹے کا جنازہ نکلا ہے اور تم اپنے پردے کا اتنا اہتمام کر رہی ہے، تو کیا جواب دے رہی ہے کہ جنازہ میرے بیٹے کا نکلا ہے، میرے حیا کا جنازہ کب تو نہیں نکلا. ایک صحابی جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلق تھا. جب اسلام لے آئے تو وہ عورت پیچھے پڑی، بھاگ رہی ہے، پیچھے پڑی، ارے ادھر 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 تو دیکھو، کیا تو وہ نہیں جو میرے پیچھے پڑتا تھا؟ کیا تو وہ نہیں؟ تو صحابی کیا جواب دیتے ہیں؟ جس وقت اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، تو تمہاری طرف دیکھنا حرام کر دیا. کیا بات ہے عزیز. ہم نے معمولی سمجھا ہے، دیکھ رہے ہیں، تفریح سمجھا ہوا ہے، اور دیکھ رہے ہیں عمل سے، آگے سے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں. کیا پوچھی نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ گزرے، کسی کو دیکھا، وہ بھی بڑی علم والے تھے،
کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ میں عورت کی طرف دیکھ رہا ہوں، یہ کتنی خوبصورت ہے، یہ بھی آگ میں جلے گی، یہ بھی آگ میں جلے گی۔ کہا یہ تو نے جو بد نظری کر رہے ہو، یہ جو تم دیکھ رہے ہو عورت کی طرف، یہ لڑکی کی طرف جو دیکھ رہے ہو، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ کما تدین تدان، جیسا تو کرے گا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ یہ جو تو دیکھ رہا ہے، اجنبی عورت کی طرف دیکھ رہا ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی، اور اس کی سزا ملی 40 سال کے بعد قرآن بھول گیا، سزا ملی۔ ایک بہت بڑی شخصیت تھی، ایک عورت پر عاشق ہو گیا، بڑا علم تھا، بڑا ناز تھا۔ پوچھا گیا بتاؤ تو صحیح، قرآن تمہیں یاد تھا؟ کیا حال ہے؟ احادیث تمہیں یاد تھی؟ اب کیا منظر ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ پورا قرآن تو میں بھول گیا، ایک آیت یاد ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مُكْرِمٌ، جس کو اللہ خوار کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ایک حدیث یاد ہے، ساری احادیث میں ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلہ، جو دین تبدیل کرے اس کو قتل کر۔ عیسائی بن گیا، اللہ اکبر۔ حکیم اختر رحمہ اللہ نے عجیب باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اس کو کیا انعام ملے گا؟ اس کو کیا صلہ ملے گا؟ پتہ بھی ہے کہ عورت جا رہی ہے، اجنبی عورت ہے، فاحشہ عورت ہے، بغیر پردے کے جا رہی ہے، اور اس کے باوجود اپنے نظروں کو نیچے کرتا ہے، اپنے نظروں کو چھپاتا ہے، اس کی طرف نہیں دیکھتا، اس کو کیا صلہ ملے گا؟ اس کو انعام کیا ملے گا؟ فرمائے ایک تو انعام یہ ملے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ سبھی چلو سبحان اللہ۔ ایک تو یہ انعام ملے گا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، دوسرا یہ انعام ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت بھی نصیب ہوگی، اور تیسرا یہ انعام ملے گا کہ خاتمہ اس کا ایمان پر ہوگا۔ جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور چوتھا انعام یہ مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا، اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی، اور جو اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا اس کے رزق میں بے برکتی ہوگی۔ صاف بات ہے، اٹل بات ہے۔ اور یہ بھی انعام ملے گا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اب نگاہوں کی حفاظت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحیاء والایمان قرآن، حیا اور ایمان دونوں جڑواں ہیں، دونوں جڑواں ہیں۔ اگر حیا چلی جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ جو حیا اور ایمان دونوں جڑواں ہیں، اگر ایک چلی جاتی ہے تو دوسرے بھی چلی جاتی ہے۔ آج بہت بڑے چیلنج ہے اب اس دور میں، فحاشی اور اوریانی کے دور میں، اگر کوئی حیا والی زندگی اختیار کرے، اگر کوئی پاک دامنی والی زندگی اختیار کرے، بہت بڑی چیلنج ہے۔ اور بڑا خوش نصیب ہے وہ نوجوان، بوڑھا ہو یا جوان ہو، خوش نصیب ہے جو اپنی نظروں کی حفاظت کرے اس دور میں بھی، جو ہر طرف فحاشی اور اوریانی ہے، جو بچنا انتہائی مشکل ہے، اور اس کی مشکل دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دور آئے گا جو دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا، جو ہاتھ پر انگارے اٹھانا، جس طرح ہاتھ میں انگارے اٹھانا کتنا مشکل ہے، دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا۔ اور اس دور میں یہ ایسا دور جو چل رہا ہے، اس دور میں کوئی پاک دامنی والا راستہ اختیار کرے، جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، بہت بڑی چیلنج ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ عزیزوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو مسجد میں آ رہے ہیں، خوش نصیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں آنا جانا کرے گواہی دے دو یہ مومن ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ دعا کرتے ہیں